سر خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. میں امریکن سیکٹری جو ڈیفنس ہیں پیٹ ہیگسیٹ اس سے شروع کروں گا. ان کی کتابیں، ان کے ریسنٹ ویڈیوز، ان کے ریسنٹ سٹیٹمنٹس، ساروں کے اندر ایک وہ ٹیلی ایونجلسٹ والا ان کا کریکٹر ہے، وہ کھل کے سامنے نظر آتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے امریکن کروسیڈ، اس کے اندر بھی پڑھیں تو وہ اسلام کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں اور نیتن یاہو کو کہتے ہیں کہ اس کی پالیسیز ٹھیک ہیں، اور مسلمانوں کے متعلق تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو تو ختم ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو کرسچینز کی وہ ایک برتری حاصل ہے. یہ نہ ہو کہ یہ بچے بہت پیدا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے. اس طرح کے ان کے الفاظ کا چناؤ ہے، اور بڑے سخت ترین الفاظ میں ایران کی جو نیوکلیر پاور والا وہ ذکر انہوں نے کیا گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ کے اندر، وہ قابل مذمت الفاظ کا چناؤ تھا. تو ایسے لوگ امریکہ میں اس وقت برسر اقتدار ہیں. جو امریکہ کا سفیر ہے اسرائیل کے اندر حقابی، اس کا بھی جو سٹیٹمنٹ تھا اس کا بھی جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. وہ گریٹر اسرائیل کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیوائن رائٹ ہے. تو ایسے میں مسلمان دنیا کے لیے راستہ تو بڑا کلیئر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ابہام کا شکار ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب. جی ہاں، جس لحاظ سے یہ مذہب کو راستے میں لے کے آ رہے ہیں امریکنز، آپ نے امریکن ایمبیسڈر کا ذکر کر ہی دیا جو تل ابیب میں اس وقت جو انہوں نے بیان دیا اور ببلیکل رائٹ کی بات کی، جو کہ پیراگراف 17 کے مطابق کہ بائبل میں جو دیا ہوا ہے وہ اب ان کا رائٹ ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل کی طرف نائل سے لے کے یوفریٹ تک. وہ تو اپنی جگہ آپ نے ڈیفنس منسٹر آف ڈیفنس کی، سیکٹری آف ڈیفنس کی بات کر لی. ایک اور ہیں بڑے کلیدی شخصیت ہیں، اور مائیکل ریبیو اور ایون ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایرانینز جو ہیں یہ فونیٹکس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لونیٹک بھی ہیں. مطلب کیونکہ مذہب کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور روبیو دونوں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک تھیولوجیکل گورنمنٹ ہے، لہٰذا یہ نظریاتی گورنمنٹ ہے، اور ان سے یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو بھئی اگر آپ جب ان کو دیوار سے لگاؤ گے تو دیوار سے لگانے کے بعد لوگ تو اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں حملے جس کا آپ نے ذکر کیا میزائلوں کا، وہ حملے اب ان کو دیوار سے لگا دیا گیا تو ان کے پاس میزائل ڈومین ہی رہ گیا ہے. فضاؤں پر تو وہ چیلوں کی طرف پھر رہے ہیں اسرائیل، اور امریکن جہاز کو 300 جہاز تو بحری بیڑے اور ان جگہوں پر ہیں جو کہ ان کے بیسز ہیں، تو وہ کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں. ابھی ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تہران میں، وہ کہہ رہے تھے باہر نہیں نکل سکتے اتنی بمبنگ ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نشانہ نہیں بنا رہے ہیں سولین بلڈنگز کو، لیکن یہاں سولین بلڈنگز پہ ساری کی ساری بلڈنگ مسمار ہو رہی ہیں. اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. بہرحال اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ یہ معاملہ پھیلتا نظر آ رہا ہے. ایران وینیزویلا نہیں ہے، ایران عراق نہیں ہے، لیبیا میں خود سفیر رہا ہوں، وہاں کے معاملات دوسرے تھے. ایران کے آبادی پوری، ایک تو یہ ہے کہ 90 ملین کی آبادی ہے، 16 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا بہت بڑا ملک ہے. ہر قسم کے اس میں جغرافیہ ٹاپولوجی ہے اس میں. تو اس لحاظ سے امریکنز کو دشواری بہت پیش آئے گی، اس کے باوجود کہ وہ جس طرح ان کے منسٹر سیکٹری آف ڈیفنس کہتے ہیں امریکہ میں کہ اس سے، بلکہ ان کے کوپر کمانڈر جو ہیں ان کے سینٹ کام کے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جنریشنز نے ایسی میسو ملٹری ڈپلائمنٹ نہیں دیکھی تھی جو ہم نے کر دیا. تو اتنی بڑی وار مشین کے سامنے ایران اگر کھڑا ہے تو اپنے جذبے کے تحت کھڑا ہے، اور ایران واحد ملک رہ گیا تھا جو کہ اسرائیل کے سامنے اس کو کوئی جواب دیتا تھا. اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ ایران چاہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو، JCPOA کی بات ہو، یا اب جو گزشتہ 3 سیشن ہوئے آخری جنیوا میں جس کے بعد ہی حملہ کر دیا گیا ایران پر، تو وہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں رہ کے ساری باتیں کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ کس انٹرنیشنل لیگل فریم ورک؟ لیکن پھر ایک دوسرا سوال ابھرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے لیگل فریم ورک تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ ساروں کے علم میں ہے کہ
سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہو گئی اقوام متحدہ کے خود ان کے سیکرٹری جنرل نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. تو اور جو بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہاں، جس میں جان میر شائمر ایک سب سے کافی جید قسم کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں امریکہ میں، اور شکاگو میں پڑھاتے ہیں، جیفری سیکس ہیں، وہ دونوں بتاتے ہیں کہ یہ مائٹ اینڈ از رائٹ والا سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے کر دیا ہے. پہلے تھا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ لچک تھی، لیکن اب یہ مائٹ اینڈ رائٹ. پھر یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اب دیکھیں، جب پورے اس میں خلیجی ممالک میں، بلکہ یہ پہلی دفعہ ہے دنیا میں، ورلڈ وار 2 اور 3 میں بھی، جو ہمارے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھی ہیں وہ بتائیں گے اس پر مزید، کہ کوئی 15 ایک ساورن ٹیریٹریز پر ایران نے کنکرنٹلی داغے ہیں اپنے میسائلز، اور وہ اس میں 4-5 تو صرف یو ای میں ہے، جس میں اٹلی کا ایک اڈا ہے، اس میں فرانس کا اڈا ہے، اس میں یو ایس کا اڈا ہے، اسی طرح سائپرس کا ہم نے سن لیا، اور باقی تمام اڈے، تو اس میں ملا کے ایک ساتھ